بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ سورۃ البقرہ کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی میں بات کر چکا ہوں اور اس کے جو مضامین تھے، مختصر تفسیر تھی، وہ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا اس کو بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ ترتیب کے ساتھ چلیں اور پورے 30 پاروں کی مختصر تفسیر، اس کے اہم مضامین کو آپ پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں اور عمل پیرا ہو سکیں۔ آج بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جیسے سورہ فاتحہ پہلے نمبر پر ہے تو دوسرے نمبر پر یہ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے اور قرآن مجید کی سب سے طویل اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے انفرادی اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات کے جتنے اصول ہیں اور احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکھا گیا ہے تو اس کی پیچھے راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن گھروں میں نہیں پڑھا جاتا تو وہ ایسے ہے جیسے قبرستان ہوتا ہے، اور اگر پڑھ لیں گے قرآن تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر آبادی ہو جائے گی اور اس کے اندر برکت ہو جائے گی، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 میں ایسے تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا، اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو، چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے، اور آج تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے۔ آیت نمبر 3 تا 5، اس کے اندر مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آگے تھوڑا سا چلیں تو آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں اور اپنی سرکشی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر میں ہر ایک آیت کا ترجمہ پڑھوں تو یہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے گی، آپ ترجمہ خود پڑھیں۔ بتانا مقصود ہے، تفسیر مختصر کرنی ہے اور مضامین جو ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانے ہیں۔ ایک بار آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کو سنیں گے، یا پھر اس کو سننے کے بعد پھر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 8 تا 20، اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے۔ اور آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے بعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا، نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخرکار سب کو اس کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 24-23 میں قرآن کی بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عجز کا بیان ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا، کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔
آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کی بلا چوں چرا تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا ان کی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا اور یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی۔ جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے، پھر آدم و حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا بھی ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور آدم و حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کی جانے، توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اور یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت 23 میں مذکور ہے، جن کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے تو مزید سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات، ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے، اور پہلے اللہ نے ان پر نازل کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، سمندر کو پار کروا کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن رہنا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خوان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، اور گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر ٹچ سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت وغیرہ، یہ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، اور تفصیل کو آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا، قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں با اثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑی کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کیا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی و معنوی تحریف، رد و بدل کی، اور تورات و انجیل میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال، اسی طرح اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اور آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد ہے، اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے رائے نہ یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اس سے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسا ذومانہ کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بدفطرت شخص اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اس کے اندر بتایا گیا کہ بچڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا
اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ آیت نمبر 65 میں بتایا کہ ان میں سے اصحاب سبت کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل و حقیر بندر کی شکل دے دی گئی، اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبرائیل امین سے اس لیے دعوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کر دیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ کے محبوب ہیں، اور آخرت جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی نہیں راضی ہوتے جب تک آپ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 کو دیکھیں، اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کی جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر نتیجہ ہوں۔ اور اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ، اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے لانے میں رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی و نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین کے اسلام کے علم بردار اور داعی تھے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا مشرکین مکہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سیدنا محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا، یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، انا، ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا، اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں چنا گیا اور ان کو کیوں نہیں چنا گیا۔ چنانچہ ان میں سے اکثر کوئی تورات کی بات ہوتی، تورات میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی ہیں۔ یہ آیت بقرہ کی 76 ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی کہ وہ یعنی بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ بقرہ 89 یہ صورت کا حصہ ہے، آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے لیے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسی سب باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے تمام حجت کے طور پر نہیں، یعنی کہ وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ یہاں تک جو ہمارے مضامین کا خلاصہ تھا، مختصر تفسیر تھی پہلے پارے کی، یہ مکمل ہوئی۔ یہ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس مضمین کو زیادہ بہتر انداز سے آپ سمجھ سکیں گے، اور باقی بھی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ دوسرے پارے کے مختصر مضمین کو اور تفسیر کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔